اور ان سے یہ پوچھنا بھی چاہوں گا جب انہیں تھپڑ لگا تھا تو کیسا محسوس ہوا؟ کم از کم انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا ان سے کہ یوں تو فردوس بھی ہو، عاشق بھی ہو، آوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو بھلا پہلوان بھی ہو۔ لیکن میں آپ کے ایک ساتھی رکن کی حیثیت سے میں شرمندہ ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، جس کی میں پارٹی کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن لاڑکانہ میں جتنے کتے اس وقت ہیں اور جن کی افزائش ہو رہی ہے، بلاول صاحب اس کا بھی ذکر کر دیتے، بتا دیتے۔ وہ تو کہہ رہے تھے گدھے بڑھے ہیں، صرف گدھے تو اس لیے بڑھ گئے کیونکہ ہم نے کھوتا بریانی پہ پابندی لگا دی۔ اگر کھوتا بریانی کھاتے رہتے تو گدھے تو ختم ہو جاتے۔ اور وہ میں بلاول بھائی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت محترم ہے میرے لیے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ، دماغ ان کا دل سے جدا ہو گیا ہے، گدھے ہیں رٹے جا رہے ہیں، یہ پی پی کے چیئرمین کو کیا ہو گیا؟ پر میں جناب شوکت ترین صاحب کو بدترین بجٹ پیش کرنے کے بجائے بہترین بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہترین بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن عجیب سی بات تھی آج جناب چیئرمین کہ آج دوپہر میں جب تقاریر ہو رہی تھیں تو ان تقاریر میں ایک بڑی عجیب سی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ زکوٹا جن کا ذکر ہوا۔ حیرت کی بات یہ کہ بل بطوڑی کیسے زکوٹا جن کا ذکر کر سکتی ہے؟ جب زکوٹا جن کا ذکر ہو تو وہ اینک والا جن آئے گا نا اس کے لیے، وہ آگے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بل بطوڑیاں جمع ہو کر زکوٹا جن کا ذکر کیسے کر رہی تھی، حالانکہ یہ تو اینک والے جن کا کام تھا اور اینک والا جن یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بات کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو یہاں پر اہم ہے، ہم نے بجٹ پر بہت ساری تقاریر سنی، لیکن ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ ذاتیات پر حملے کیے گئے۔ گفتگو کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ساری باتیں ایسی کی گئی جو بجٹ سے لا حاصل تھی۔ لیکن سب سے پہلے ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی جو ہاؤس میں ہوا۔ جو کچھ بھی ہاؤس میں ہوا تھا وہ پارلیمانی روایات کے خلاف ہے، وہ پارلیمانی اسلوب کے خلاف ہے، وہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں جو اسمبلی میں ہوا۔ لیکن کیا ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا نہیں چاہیں گے کہ اس اسمبلی کے اندر وزیر اعظم کو کبھی خطاب کرنے نہیں دیا گیا؟ وزیر اعظم جب کھڑے ہوئے، جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں بات کرنے نہیں دی گئی۔ یہ بات پل رہی تھی اور پلتے پلتے یہ بات اتنی بری طرح سے باہر نکلی کہ جس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہمیں اب یہ کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ آئندہ پارلیمانی روایات کا خیال کرتے ہوئے ایسی کوئی بھی حرکت اسمبلی کے اندر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب چیئرمین، یہاں پر ایک بڑی خوبصورت تقریر ہوئی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ میں ان کی تقریر کو سراہتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور باتیں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ میں انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ نے کبھی اجاگر نہیں کیا، بلکہ آپ کی والدہ جو شہید ہیں، جو ایک بہت بڑی خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام تھی، لیکن جب وہ سربراہ تھیں تو یہاں سے کشمیر کے بورڈز ہٹا دیے گئے تھے جب راجیو گاندھی یہاں پر آئے تھے۔ تو یاد رکھنا چاہیے تاریخ میں کہ کشمیر کے بورڈز اسلام آباد سے کس نے ہٹائے تھے، اور جب تک راجیو گاندھی یہاں پر رہا کشمیر کے بورڈز یہاں پر قائم نہیں رہے۔ تو آپ لوگوں نے کشمیر کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا ساتھ عمران خان نے دیا، اور عمران خان کشمیر کے سفیر بن کر ابھرے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین کہ تقریر کے دوران یہ بھی کہا گیا کہ سندھ بڑی ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ میں اگر دیکھتا ہوں چاروں طرف تو مجھے گدھوں کی افزائش کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ گدھے اور دراز گوشت میں فرق ہوتا ہے۔ چونکہ ان کو پتہ نہیں دراز گوشت کس کو کہتے ہیں، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ دراز گوشت خچر کو کہتے ہیں اور گدھا ہمارے اہلی ہوتا ہے۔ اور اگر خچر دراز گوشت بڑھ رہے ہوں تو وہ ملک کی شادمانی کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ خچر انبیاء کی سواری رہی ہے، اور خچروں کا بڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کتوں کا بڑھنا بہت بری بات ہے۔ کتوں کا بڑھنا بہت بری بات ہے۔ اور یہ اگر یہاں سے ہمارے کسی ساتھی کو یہ تکلیف ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کا آ گیا ہے، تو میں لازمی طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں سندھ کے کسی فرد کو، سندھ کے کسی سے، میں خود سندھی ہوں، میرا تعلق سندھ سے، سندھ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کوئی بات ایسی نہیں کی گئی ہے۔ لیکن لاڑکانہ میں جتنے کتے اس وقت ہیں اور جن کی افزائش ہو رہی ہے، بلاول صاحب اس کا بھی ذکر کر دیتے، بتا دیتے۔ وہ تو کہہ رہے تھے گدھے بڑھے ہیں، صرف گدھے تو اس لیے بڑھ گئے کیونکہ ہم نے کھوتا بریانی پہ پابندی لگا دی۔ اگر کھوتا بریانی کھاتے رہتے تو گدھے تو ختم ہو جاتے۔ چین کے بعد پاکستان وہ دوسرا ملک ہے جہاں پر گدھے بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہاں تو کھوتا بریانی کھلا کھلا کے آپ کو پتہ ہے کون لوگ کھلاتے تھے کھوتا بریانی، اور اس کے بعد جو ہے وہ گدھے مر جاتے تھے۔ لیکن یہاں کم از کم گدھوں کی افزائش اگر بچی ہے تو وہ کھوتا بریانی بنا رہے اب لندن میں بیٹھے ہیں، اگر وہ یہاں ہوتے تو پتہ نہیں کتنے گدھے اور مر جاتے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جناب چیئرمین کہ جب
ہم بات کر رہے ہوں تو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں, سب کے مسائل ہیں, ہر حلقے کے مسائل. میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پاکستان کوارٹرز ہے, وہاں پر جمشید کوارٹرز ہے, وہاں پر جمشید کوارٹر ایسٹ ہے, ویسٹ ہے, اس کے علاوہ لائنز ایریا ہے. ہمیں اپنے حلقے کے مسائل کا ذکر کرنا چاہیے, ان کی لیز کا ذکر کرنا چاہیے, ان کے لیے بات کرنی چاہیے. آج کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہو رہا ہے, لیکن ان گھروں کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے جو عدالت کے حکم میں شامل نہیں تھے. یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر چیف جسٹس کے خلاف تقاریر کرتے ہیں, اور ان کا تعلق اسی جماعت سے ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کے چیئرمین کا میں نے حوالہ دیا. اور چیف جسٹس کے خلاف تقریر کرتے ہیں, اب وہ خیر گرفتار ہونے کے قریب بھی ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مسائل کی طرف لے کر آئیں, مسائل کا ذکر کریں. ہم ایک دوسرے پر کیچڑ تو اچھالتے رہیں گے, لیکن اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہم نے عوام کو کیا ریلیف پہنچایا, یا ہم نے عوام کی کیا بات کی؟ ہم یہ کہے کہ زکوٹا نے بجٹ بنایا, ہم یہ کہے کہ عمران خان ایسے ہیں, ہم یہ ایوان ڈیبیٹنگ کلب نہیں تھا. یہ ایوان آئین و قانون کے ضوابط کے تحت, یہاں پر اصول کے تحت, یہاں پر قانون کے تحت مسائل کو اجاگر کرنے کا ایوان تھا, جس کو ہم نے سمجھا نہیں, اور ہم یہاں پر آج اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں اپنے حلقے کے مسائل اس بجٹ کے ذریعے اگر نہیں اٹھاؤں گا تو پھر کہاں اٹھاؤں گا؟ میں کیسے کہوں گا؟ آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حلقے میں بنیر کی 5 سالہ بچی مروہ, جس کا قتل کیا گیا تھا, اس کا قاتل آج بھی جیل کے اندر موجود ہے, لیکن اس کو سزا نہیں دی جا رہی. میں اس ایوان میں مطالبہ کرتا ہوں دوبارہ کہ مروہ کے قاتل کو پھانسی پر لٹکایا جائے, جس نے 5 سال کی بچی کی عزت کی دھجیاں اڑائی اور اس کی عصمت دری کی. اس کو جیل کے اندر رکھنے کے لیے, اس کو روٹیاں کھلانے کے لیے ہمیں رکھنا نہیں چاہیے. اور میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میرے حلقے کے بہت سارے مسائل ہیں اور میں نے ان کا ذکر کیا, کچھ کا بجٹ میں ایڈریس کیا ہے, اور میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, وزیر اعظم پاکستان کا, کہ انہوں نے بالخصوص خاص طور پر ملاقات کر کے حلقے کے مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی. مگر این ایف سی ایوارڈ کے دعوے دار اور این ایف سی ایوارڈ کے لیے چیخنے والے لوگ یہ تو بتائیں کہ صوبوں کو دیا جانے والا جو ایوارڈ ہوتا ہے, صوبوں کو دیا جانے والا جو پیسہ ہے, وہ لگتا کہاں پر ہے, وہ جاتا کہاں پر ہے؟ یا وہ بھی دبئی چلا جاتا ہے کشتیوں میں اربوں کی صورت میں؟ اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے. پی ایف سی کا, اگر این ایف سی کا حساب ہوتا ہے تو پی ایف سی کا بھی حساب ہونا چاہیے کہ صوبوں کو ملنے والا فنڈ کدھر جاتا ہے, کدھر چلا جاتا ہے. اور جناب چیئرمین, میں ظاہر ہے کہ سب کو وقت آپ نے دیا ہے اور سب کو وقت دینا چاہیے. میں آپ کی طرف سے سننا نہیں چاہوں گا کہ عامر صاحب وقت ختم ہو گیا آپ کا. میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, اس میں مجھے کچھ اشعار پیش کر دیں, اور وہ میں بلاول بھائی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت محترم ہے میرے لیے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کر دکھاؤ, دماغ ان کا دل سے جدا ہو گیا ہے, گدے ہیں رٹے جا رہے ہیں, یہ پی پی کے چیئرمین کو کیا ہو گیا؟ تھینک یو ویری مچ جی. محترمہ ذل ہما جی.